اسلام میں تعلیم و تربیت پہ بڑا زور دیا جاتا ہے۔ ہماری زبان میں بھی لفظ بولے جاتے ہیں تعلیم و تربیت۔ یہ دو الگ الگ لفظ ہیں اور دونوں میں بڑا بنیادی فرق ہے۔ تعلیم کہتے ہیں علم سیکھنا سکھانا، کسی چیز کے بارے میں علم ہونا، یہاں کیا کرنا ہے، کیسے کرنا ہے، کب کرنا ہے، یہ سارا جو طریقہ کار سکھایا جاتا ہے یہ تعلیم ہوتی ہے۔ جبکہ تربیت کہتے ہیں سیکھے ہوئے علم پہ عمل کرنا اور عمل کرانے پہ مجبور کرنا۔ آج ہمارے معاشرے میں تعلیم تو بہت ہے، ہر شخص پڑھا لکھا ہے، اور جہاں تک تعلق ہے مذہبی تعلیم کا تو ہر شخص کو معلوم ہے کہ مذہبی تعلیم کیا کیا ہے۔ وہ مذہبی تعلیم عبادات سے متعلق ہو، ایمانیات سے متعلق ہو، اخلاقیات سے متعلق ہو، دنیاوی معاملات سے متعلق ہو، تعلیم سب کو ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بد عملی ہے۔ تو یہ بد عملی ظاہر کرتی ہے کہ تعلیم تو ہے، تربیت نہیں ہے، کیونکہ تربیت عمل پہ مجبور کرتی ہے، تربیت عملی جامہ پہنواتی ہے۔ آسان لفظوں میں اگر تعلیم اور تربیت کے درمیان آپ فرق سیکھنا چاہیں، معلوم کرنا چاہیں تو تعلیم رٹے کا نام ہے کہ عبارات کو، مسائل کو، تحریرات کو، تقریرات کو رٹ لیا جائے، یہ تعلیم ہے۔ اور تربیت کردار سازی کا نام ہے کہ وہ علم انسان کے جسم سے نظر آ رہا ہو۔ یہ بنیادی فرق ہے تعلیم میں اور تربیت میں، اور اسلام نے دونوں چیزوں پہ اپریشیٹ کیا ہے، دونوں چیزوں کی فضیلت بیان کی ہے۔ جہاں تک تعلق ہے تعلیم کی تو اس پہ بھی داد دی ہے، بڑی تعریف کی ہے، علم کے فضائل آپ سنتے ہیں، بلکہ تعلیم دینے کی فضیلت بھی بڑی ہے۔ 100 باتوں کی ایک بات کر کے نبی اسلام کی حدیث ہے، ان اللہ وملائکتہ واہل السماوات والارض حتى النملة في جحرها وحتى الحوت في البحر ليصلون على معلم الناس الخير۔ اللہ کے فرشتے، زمین و آسمان کی تمام مخلوقات اور چونٹیاں اپنی بلوں میں، مچھلیاں سمندروں میں، یہ ساری مخلوق اللہ کی ہر وقت دعائے خیر کرتے رہتے ہیں اس بندے کے لیے جو لوگوں کو خیر کی تعلیم دیتا ہے۔ اس سے بڑی کیا فضیلت ہوگی تعلیم؟ تو تعلیم پہ داد دی گئی، فضیلت بیان کی گئی، اور پھر یہ ہے کہ تربیت پہ بھی فضیلت بیان کی گئی۔ تربیت میں 100 باتوں کی ایک بات، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تبلیغ کے لیے اور فرمایا فَوَاللَّهِ لَأَنْ يَهْدِيَ اللَّهُ بِكَ رَجُلًا وَاحِدًا خَيْرٌ لَكَ مِنْ حُمُرِ النِّعَمِ۔ اے علی، آپ کی وجہ سے اگر کوئی ایک بندہ بھی راہ راست پہ آ گیا، ہدایت یافتہ بن گیا، تو آپ کے لیے سرخ اونٹوں سے بھی یہ دولت بہتر ہے۔ یہ تربیت کی فضیلت ہے کہ آپ تربیت کریں گے، آپ کی تربیت کی وجہ سے ایک بندے کی زندگی کا رخ چینج ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں نکھار آ جاتا ہے، تو آپ کے لیے بھی بہت بڑا صدقہ جاری ہے۔ تو اسلام نے تعلیم پہ بھی بڑا زور دیا ہے، پھر اس کے بعد تربیت پہ بھی بڑا زور دیا۔ اور جہاں تک تعلق ہے
تعلیم و تربیت کے آغاز کا تو سب سے پہلے اسلام نے اپنی اولاد کی تعلیم و تربیت کی ذمہ داری لگائی، سب سے پہلے، اور اس میں کسی بھی قسم کی کوتاہی قیامت کے دن بہت بڑا نقصان کا باعث بنے، کسی بھی قسم کی کوتاہی۔ نبی اسلام کی حدیث ہے صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں، آپ نے فرمایا والرجل راع فی اہل بیتہ وہو مسئول عن رعیتہ، بندہ اپنے گھر میں اپنے گھر والوں کی تعلیم و تربیت پہ ذمہ دار ہے، اور اس سے قیامت کے دن اس کی ذمہ داری کے بارے میں پوچھا جائے گا اگر اس نے کوتاہی کی۔ والمرأة راعیة فی بیت زوجہا ومالہ وہی مسئولۃ عن رعیتہا، اور عورت اپنے خاوند کے گھر میں اپنے بچوں کی تربیت کی ذمہ دار ہے، اگر اس نے کسی قسم کی اس نے کوتاہی کی تو قیامت کے دن اس سے اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ یہ اسلام جو ہے وہ اس بات پہ بڑا زور دیتا ہے، کیونکہ اولاد بہت بڑی نعمت ہے، اولاد بہت بڑی نعمت ہے۔ یہ آپ اس سے پوچھیں جس کے پاس اولاد نہیں ہے، یا جس کو اللہ نے ایک بیٹا بیٹی دے کے چھین لیا ہے، اس سے پوچھیں کہ اس میٹھے میوے کا ذائقہ کیا ہوتا ہے، اس سے پوچھیں اس کی قدر۔ تو اگر اولاد ہو تو بڑی نعمت ہے، لیکن اگر اولاد نیک ہو تو اس سے بڑی نعمت ہے۔ کسی بندے کے پاس دنیا کی ساری فیسلٹیز موجود ہیں، سہولیات موجود ہیں، لیکن اولاد نہیں ہے یا اولاد ہے نیک نہیں ہے، وہ بندہ خالی آتا ہے۔ لیکن ایک بندہ بچڑا غریب اور قلاش ہے، لیکن اولاد اللہ نے اس کو بڑی نیک دی ہے تو امیر آدمی ہے۔ اولاد ہونا اور چیز ہے، اولاد کا نیک ہونا دوسری چیز ہے۔ اس لیے الاسلام نے جس چیز کی طرف توجہ دلائی ہے وہ یہ ہے کہ اولاد ایک پھلدار درخت کی طرح ہے، ایک پھلدار درخت کی طرح، جس کو ایک پہلے ابتدا میں پودا ہوتا ہے اور مالی جو ہے اس کی دیکھ بھال کرتا ہے، اور بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بڑی مشقت کرنی پڑتی ہے، پانی دینا پڑتا ہے، گوڈی جو دینی پڑتی ہے، اور یہ ہے کہ رکھوالی کرنی پڑتی ہے، دن رات دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے، موسمی صورتحال کو دیکھ کے اپنے پودے کی دیکھ بھال کرتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ جب وہ تن اور درخت بن جاتا ہے، اس پہ پھل لگتے ہیں تو باغبان اور مالی بیٹھ کے کھاتے ہیں۔ یہی حال اولاد کا ہے کہ اگر، لیکن شرط یہ ہے کہ اس مالی نے ٹھیک طریقے سے محنت کی ہو۔ اگر مالی غلط طریقے سے محنت کرتا رہا تو پھل نہیں ملے گا۔ تو یہی حال اولاد کا ہے، اگر محنت کی اپنی اولاد پہ اور اس طریقے پہ جو ہے وہ جس طریقے سے مالی اپنے پودے کی دیکھ بھال کرتا ہے، رکھوالی کرتا ہے اور محنت کرتا ہے، پھر یہ ہے کہ بڑھاپے کا سہارا بنتی ہے اولاد۔ اور اس سے اگلی بات نوٹ کریں، اولاد اگر سب سے بڑی نعمت ہے تو اس پر سب سے زیادہ محنت بھی درکار ہے۔ مثال کے طور پہ ایک چھوٹی سی مثال لے لیجیے، طالب علم اسٹوڈنٹس بیٹھے ہوں گے، اگر کوئی اسٹوڈنٹ جو ہے وہ صرف پاس ہونا چاہتا ہے تو کیا کرے گا؟ امتحان کے قریب ایک مہینہ آئے گا جناب، اس میں سرسری سی محنت کی، پڑھ لیا اور جو پاس ہو گئے۔ لیکن جس نے ٹاپ کرنا ہو، جس نے اسکالرشپ لینی ہو، جس نے میرٹ لینا ہو، تو وہ شروع دن سے محنت کرتا ہے اور پوری کتاب رٹتا ہے، اس کی محنت کا انداز ہی الگ ہوتا ہے اور وہ ریگولر بھی ہوتا ہے پہلے دن سے ہی۔ تو اسی طرح اولاد کا معاملہ ہے کہ جتنا آپ اپنی اولاد کو نیک بنانا چاہتے ہیں اتنی آپ کو محنت کرنا ہو۔ جتنی آپ اپنی اولاد پہ محنت کر رہے ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ اتنی نیک اولاد چاہتے ہیں اپنی۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ، لوگوں تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ اور آزمائش ہے۔ اور ایک جگہ پہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم واولادکم عدوا لکم، تمہاری اولاد تمہاری دشمن ہے۔ یہ فتنہ اور دشمن اولاد اس وقت ہے کہ جب والدین نے صحیح طریقے پہ تربیت نہیں کی، وہ وبال جان ہوگی دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وگرنہ اگر اولاد نیک ہے تو نبی اسلام نے فرمایا بندہ جب دنیا سے چلا جائے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں سوائے 3 کے، ان میں سے ایک وہ نیک اولاد ہے جو ماں باپ کے لیے ان کے مرنے کے بعد دعائیں کرتے ہیں، صدقہ جاریہ بنتے ہیں۔ لیکن اگر صحیح تربیت نہیں کی گئی تو پھر یہ فتنہ بھی ہوگی اور عدو لکم، دشمن بھی ہوگی۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی طرف توجہ دلائی وہ یہ ہے، اور قرآن بھی کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا،
لوگوں اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ تو لمبی چوڑی تمہید سے قطع نظر آگے بات شروع کرتے ہیں۔ اولاد کی تعلیم و تربیت کے کیا نکات ہو سکتے ہیں اور والدین کو کس طرح کا والدین بننا ہے، اسلام اس کے بارے میں کیا ہمیں کردار دیتا ہے، اس کی طرف توجہ دینی چاہیے۔ اولاد کی تربیت شروع سے اگر شروع کی جائے تو سب سے پہلے نمبر پہ اپنے لیے نیک شریک حیات کا انتخاب کرنا ہے۔ میری طرف دیکھیے گا، اپنے لیے نیک شریک حیات۔ شریک حیات صرف بیوی نہیں ہے، خامن بھی شریک حیات ہوتا ہے۔ آپ اپنی بیٹی کا، اپنے بیٹے کا نکاح کرنے لگے ہیں تو اس کے لیے وہ ساتھی تلاش کیجئے جو ایمانیات جانتے ہوں، جو عبادات کے اندر جو ہے وہ پابندی کرتے ہوں، نیک ہوں۔ علماء سلف کہا کرتے تھے من تزوج کریمتہ من فاسق فقد قطع رحمہ، جس شخص نے اپنی بیٹی کا نکاح کسی فاسق، اللہ اور اس کے رسول کے نافرمان بندے کے ساتھ کر دیا، اس نے اپنی بیٹی سے تعلق اور رشتہ توڑ دیا۔ اس چیز کی بڑی اہمیت ہے۔ ایک مشہور آدمی ہے، نام نہیں لیتے، اس سے کسی نے پوچھا کہ حضرت آپ بڑے مشہور ہیں، آپ کا بڑا مقام ہے، آپ کو آپ کے لوگ بڑے چاہنے والے ہیں، تو کیا خیال ہے آپ کا بیٹا بھی آپ کی طرح بنے گا؟ اس نے کہا نہیں۔ میں کیوں؟ کیا کہا اس نے میرا بیٹا میری طرح نہیں بن سکتا۔ وجہ کہا اس کو ماں میری طرح کی نہیں ملی، اس کو ماں میرے جیسی نہیں ملی۔ میں آج جس مقام پہ کھڑا ہوں، تم کہتے ہو مجھے بڑا مقام ملا ہے، اس میں بنیادی کردار میری ماں کا ہے۔ تو ماں کے جذبات کا، ماں کے احساسات کا بچے کے اوپر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ لیکن آپ اپنے گھر میں وہ لے آئے ہیں کہ جس کو جو عبادات میں سستیاں کرتی ہے، ایمانیات سے کوری ہے، جس کے پلے کچھ بھی نہیں ہے عبادات اور ایمانیات کے تعلق سے، اخلاقیات کے تعلق سے، تو پھر یہ ہے کہ آپ کی ساری نسل میں وہی چیزیں منتقل ہوں۔ ماں کا اپنے بچے کے اوپر ایک بڑا گہرا اثر ہوتا ہے۔ ذرا دیکھیے گا اس میری طرف، 9 ماہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں رہتا ہے، ماں کی وجود کا حصہ ہوتا ہے، ماں کی خوراک سے بچے کو خوراک دی جا رہی ہوتی ہے۔ تو کیا خیال ہے، ماں کے جذبات بچے کے اندر منتقل نہیں ہو رہے؟ ماں کی عادتیں بچے کے اندر منتقل نہیں ہو رہی؟ پھر بچہ جب دنیا میں آنکھ کھولتا ہے اور ماں جو اپنے بچے کو دودھ پلاتی ہے، تو آپ جانتے ہیں کہ ماں کو سردی لگی ہے تو بچے کو بھی لگے گی، ماں کو گرمی لگ رہی ہے تو بچے کو بھی لگے گی۔ تو اگر موسمی احساس بچے کو ہو رہا ہے ماں کی وجہ سے، تو کیا ایموشن، جذبات اور عادات نہیں بچے کے اندر آئیں گی؟ پھر یہ ہے کہ بچہ جب تک شعوری زندگی کو نہیں پہنچ پاتا، ماں بچے کو دن رات اپنے ساتھ لٹاتی ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو کچھ ماں کے اندر ہے، جذبات ہیں، احساسات ہیں، جو کچھ بھی ہے، وہ سارے کا سارا من وعن، سیم ٹو سیم بچے کے اندر منتقل ہوگا۔ اس لیے پہلے دن سے جب آپ جو ہے وہ شریک حیات کا انتخاب کرنے لگیں اپنے بیٹے اپنی بیٹی کے لیے، تو اس چیز کا خیال رکھے کریں کہ ہماری نسل آگے کیسی ہوگی، اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے۔ اور یہ کوئی 1 مہینے کی 2 مہینے کا ساتھ نہیں ہے، ایک نکاح ہوا تو پوری زندگی کا ساتھ ہوتا ہے۔ جس کے ساتھ پوری زندگی گزارنی ہے تو اس کا انتخاب کرتے ہوئے جلد بازی کس بات کی؟ تو یہ پہلی چیز ہے۔ سعید بن مسیب رحمت اللہ علیہ وقت کے بہت بڑے تابعی ہیں، مدینہ میں جلیل القدر تابعی گنے جاتے ہیں۔ حکمران تھا وقت کا عبد الملک بن مروان، اس کا بیٹا تھا ولید بن عبد الملک۔ تو حکمران نے سعید بن مسیب سے کہا کہ اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے کے ساتھ کر دیں، 1 بار 2 بار 3 بار۔ تو سعید بن مسیب جو کہ تابعی ہیں، ایک دیندار آدمی، مفتی ہیں، عالم ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں، وہ اپنی بیٹی کے لیے کوئی فیصلہ کریں گے تو سوچ سمجھ کے کریں گے۔ کہا نہیں، انکار کر دیا۔ آخر کار اس نے کہا کہ اپنی بیٹی کو ایک ترازو میں رکھو، پلڑے میں رکھو، اور دوسرے میں ہیرے جواہرات اور مال و دولت تول لو، اپنی بیٹی کا نکاح میرے بیٹے کے ساتھ کرو۔ کہا نہیں، سوچنا بھی نہیں۔ پھر اپنے ایک شاگرد کے ساتھ جو بھی بہت بڑا تابعی گزرا ہے، محدث گزرا ہے، عبداللہ بن ابی وداع، وہ ایک جو ہے وہ غریب اور کلاش فقیر آدمی تھا، لیکن یہ ہے کہ شاگرد ہے، پاس آ کے بیٹھتا ہے، اس کا علم، اس کا تقوی سارا دیکھا ہوا ہے۔ اسے کہا کہ تیار ہونا، کل میں اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کروں گا۔ وہ حیران ہوا اور خوش بھی ہوا کہ وقت کے تابعی ہیں اور محدث ہیں اور میں ان کا داماد بننے جا رہا ہوں، بہت بڑی خوش قسمتی۔ نکاح کیا۔ اگلی بات، قصہ مختصر، نکاح ہوا 7ویں دن کے بعد
یہ شوہر عبداللہ بن ابی وداع اپنی کتابیں اٹھا کے مسجد نبی میں محدث سعید بن مسیب اپنے سسر کے پاس پڑھنے کے لیے جانے لگا ہے. تو بیوی کہنے لگی کدھر جا رہے ہیں؟ کہا جی آپ کے ابا کے پاس پڑھنے جا رہا ہوں، جیسے پہلے پڑھتا ہوں. کہا بیٹھیے، جو ابا کے پاس علم تھا ابا نے مجھے دے کے بھیجا ہے، یہاں بیٹھیے میں پڑھا دیتی ہوں. تو یہ ان کا معیار ہوتا، یہ ان کے ہاں کرائٹیریا ہوتا. ایک آخری واقعہ پھر آگے چلتے ہیں. نجم الدین ایوب نام سنا ہوگا تاریخ میں، شادی نہیں کر رہے. استاد سامنے بیٹھے ہوئے کہا تمہاری عمر جاری، شادی کیوں نہیں کر رہے؟ کہا جی شادی کے لیے میری 2 شرطیں. کیا؟ کہا ایسی شریک حیات چاہتا ہوں کہ جو قیامت کے دن میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے جنت میں لے جائے، اور دوسرے نمبر پہ میں یہ چاہتا ہوں کہ اس کے پیٹ سے اللہ مجھے ایسا بیٹا دے جو کہ بیت المقدس کو فتح کرے. تیری شاعر تو بڑی اونچی ہیں. کہا ایک بادشاہ کی بیٹی ہے، وہ اسے بات کروں؟ کہا نہیں. پتہ چلا ایک غریب قلاش ہے، وہ عالمہ بیٹی ہے، اس کے ساتھ نکاح کیا گیا. پھر اللہ رب العزت نے ان سے جو بیٹا پیدا کیا جس کو آج آپ صلاح الدین ایوبی کے نام سے جانتے ہیں، اس نے بیت المقدس فتح کیا. اور یہی کرائٹیریا، یہی معیار تھا حضرت امیر المؤمنین عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. جب وہ اپنی وہ گلیوں میں گشت کر رہے تھے اور ایک گھر سے آواز آئی، ماں نے کہا بیٹی دودھ میں پانی ڈالو. کہا آپ کو نہیں پتا عمر کی حکومت ہے؟ کہا عمر کون سا دیکھ رہا ہے؟ کہا عمر تو نہیں دیکھ رہا، عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. جب اس بیٹی کے منہ سے یہ کلمات سنے، دوسرے دن امیر المومن عمر اپنے بیٹے عاصم کا رشتہ لے کے ان کے گھر چلے. تو یہ کرائٹیریا تھا، یہ معیار تھا. تو اولاد کی تربیت میں سب سے پہلی چیز کیا ہے کہ اپنے لیے نیک شریک حیات کا انتخاب. دوسرے نمبر پہ اولاد کے نیک ہونے کی دعا کی جائے. قرآن کے اندر 2 دعائیں ہیں، ذرا نوٹ کیجئے گا. جن کے پاس اولاد نہیں ہے وہ یہ جو ہے وہ 3 دعائیں مانگیں، 3 دعائیں. اور جن کے پاس اولاد ہے تو ان 3 دعاؤں کے اندر جو خصوصیات ہیں وہ اپنے بچوں کے اندر منتقل کرنے کی کوشش کریں. پہلی دعا جو ابراہیم علیہ السلام کی ہے، ربی حب لی من الصالحین، یا اللہ مجھے نیک اور صالح اولاد دے. تو جس کو اللہ نے اولاد دے دی ہے وہ صالحین کے اندر شامل کرے، اس کو منتقل کرے. اور دوسری دعا جو زکریا علیہ السلام کی ہے، ربی حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، یا اللہ مجھے اپنی جانب سے طیبہ پاک اولاد دے، پاکیزہ اولاد دے، جن کی سوچ پاک ہو، جن کی عادات پاک ہوں، جن کی اطوار پاک ہوں. یہ دعا کی جائے. اور تیسری دعا جو اللہ نے عمومی بیان کی ہے سورہ فرقان کے آخر میں، ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرۃ اعین، یا اللہ میری اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا. تو آپ سمجھدار ہیں، سمجھتے ہیں کہ آنکھوں کی ٹھنڈک کون سی اولاد ہوتی ہے. اگر آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو مبارک ہو، آپ کی تربیت رنگ لے آئی. لیکن اگر آپ کی اولاد آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں ہے، زحمت ہے اور مصیبت اور تکلیفوں کا باعث ہے، تو پھر سمجھ لیجئے کہ آپ کی تربیت میں فرق ہے. تو یہ 3 دعائیں جو ہے وہ اولاد کی نیک نیتی کے لیے آپ کو ہر نماز کے تشہد میں، ہر نماز کے بعد چلتے پھرتے پڑھنی چاہیے. اللہ رب العزت تمام اولادوں کو والدین کا نیک بنائے اور صدقہ جاریہ بنائے. اگلی بات نوٹ کیجئے گا، جب اولاد پیدا ہو گئی تو پھر کیا حقوق ہے؟ پھر یہ ہے کہ اولاد کی عمر کے 3 حصے کیجئے، اور 3 حصوں میں جو اسلامی تعلیمات ہیں وہ ان کو دیجئے. 3 حصے. پہلا حصہ ہے پیدائش سے لے کے 3 سال تک. اس میں کیا اسلام کہتا ہے اور کیا کیا کرنا چاہیے ہمیں وہ بتاتے ہیں. دوسرے نمبر پہ 3 سال سے لے کے 14 سال تک، اور پھر تیسرے نمبر پہ 14 سال سے لے کے 25 سال تک. یہ 3 حصے عمر کے، اور ہر حصے میں آپ کو الگ طریقے سے پیش آنا اپنے بچے کے ساتھ. پہلا حصہ ہے پیدائش سے لے کے 3 سال تک. اس میں کیا کرنا ہے؟ بچہ پیدا ہوا، سب سے پہلے آپ کی ذمہ داری جو اسلام نے آپ کی کندھوں پہ ڈالی ہے وہ ہے بچے کو گھٹی دینا. اور گھٹی دینے کے لیے جو شخص گھٹی دے اس کو تحنیک دے، اس کا نیک ہونا شرط ہے، اس کے اچھی سیرت والا ہونا شرط ہے کہ وضو کرے اور بچے کو گھٹی دے اور اس کو دعا دے، کیونکہ پہلی خوراک ہے جو بچے کے منہ میں جا رہی ہے. اس لیے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جب بھی کوئی بچہ پیدا ہوتا گھٹی دینے کے لیے رسول اللہ کے پاس لے آتے. آپ علیہ السلام شہد کے ساتھ یا کھجور کو نرم کر کے اس کے تالو کے ساتھ لگاتے اور دعا دیتے، اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التأویل، اللہم اجعلہ ہادیا مہدیا، یا اللہ اس کو ہدایت یافتہ بنا اور ہدایت دینے والا بنا. اس موقع پہ دعا کی جائے.
اور ماہرین یہ کہتے ہیں تجربے کار لوگ کہ جو گٹی دینے والا ہوتا ہے زیادہ چانسز یہ ہوتے ہیں کہ اس کی عادات اور خصائل بچے کے اندر منتقل ہوتی ہیں. اس لیے اس موقع پہ کسی بھی قسم کی جلد بازی کا مظاہرہ نہیں کرنا چاہیے. دوسرے نمبر پہ گٹی دینے کے بعد بچے کا عقیقہ کرنا بھی ہے 7ویں دن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تذبح عنہ یوم سابعہ، 7ویں دن بچے کا عقیقہ کرنا. اور عقیقہ یہ ہے کہ جو مسائل بتائے گئے ہیں، لڑکے کی طرف سے 2 بکرے یا بکری، 2 جانور، اور لڑکی کی طرف سے 1 جانور، اور یہ ضروری ہے، سنت مؤکدہ ہے 7ویں دن کرنا. اگر 7ویں دن نہیں ہو سکا تو پھر یہ زندگی میں کسی موقع پہ کیا جائے، زندگی میں کسی موقع پہ. اور ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہمیں یہ تو معلوم ہوتا ہے کہ ہر سال کس موقع پہ کس دن بچے کی برتھ ڈے آتی ہے اور کیا کیا ہم نے وہاں پہ فنکشن کرنے، یہ بچے کو گھر میں پتہ ہوتا ہے. لیکن یہ ہے کہ بچے کا ابھی تک عقیقہ نہیں ہوا، اتنی عمر گزر چکی ہے، یہ کسی کو یاد نہیں ہوتا. جبکہ عقیقہ کیا جائے تو اس بچے کی طرف سے صدقہ ہو گیا، زندگی میں بلاؤں اور مصیبتوں سے حت المقدور بچ سکے گا. اس کی طرف سے پیدائش کے موقع پہ صدقہ کیا جا رہا ہے. اور تیسرے نمبر پہ یہ ہے کہ بچے کا جو ہے وہ سر منڈوایا جائے 7ویں دن. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے فاطمہ، اللہ نے آپ کو بیٹا دیا حسن، اس کو جو ہے اس کا سر منڈواؤ اور اس کے بالوں کے وزن کے برابر چاندی صدقہ کرو. تو فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ بالوں کے وزن کے برابر میں نے وزن کیا تو 1 درہم اور آدھا درہم جو ہے وہ بنا، میں نے صدقہ کیا. اور پھر چوتھا کام ہے بچے کا نام رکھنا. اور نام رکھنے میں بھی ہمارے عجیب انداز ہے. بعض لوگوں کا طریقہ پتہ کیا ہوتا ہے، قرآن کھولا اور سب سے پہلے جو سامنے حرف آیا نا نظر میں وہ نام رکھ دیا، قطع نظر کے کیا لفظ ہے، کیا سپیلنگ ہے، کیا صیغہ ہے، کیا ورڈ ہے، معنی کیا ہے، بس نام رکھ دیا. بعض لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ جس مہینے میں بچہ پیدا ہوا اس مہینے پہ نام رکھتے ہیں، رجب علی، شعبان، محمد شعبان، محمد رمضان. اب یہ کوئی طریقہ کار نہیں. تیسرے نمبر پہ کچھ لوگوں کا طریقہ ہوتا ہے، ایسا ذہن ہوتا ہے کوئی ایسا نام بتائیں جو کسی نے نہ رکھا ہو، ایسا یونیک اور منفرد نام. جیسے ایک عالم کے پاس آئے اور انہوں نے نام پوچھے، ان سے نام بتائیں. تو عالم صاحب نے 10-15 نام بتا دی، یہ رکھ لو، یہ رکھ. نہیں یہ نام نا ہمارے فلاں چچا کے بیٹے کا، یہ فلاں ماموں کے بیٹے کا، یہ فلاں رشتہ دار کا، یہ فلاں ہمسائے کا. کوئی یونیک نام بتائیں. وہ عالم بیچارہ آخر میں تنگ آ کر غصے میں کہتا ابلیس رکھ لو، وہ کسی نے نہیں رکھا ہو. یہ طریقے کار نہیں ہونا چاہیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ سکھایا، کہا عبداللہ اور عبد الرحمن یہ نام اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے. اور پھر آپ نے فرمایا کہ میرے نام کی طرح نام رکھو. آپ نے فرمایا احمد رکھو، محمد رکھو، حامد، محمود، حمید، جو بھی ایک مثال دی جا رہی ہے، ایسا نام جو کہ اچھا ہو. اگر انبیاء کے، صحابہ کرام کے نام آپ نہیں رکھنا چاہ رہے، یا یہ ہے کہ کوئی اور نام پسند کرنا چاہ رہے ہیں، تو پھر ایسا نام ہو جس کا معنی اچھا ہو. کیونکہ معنی کا بچے کی شخصیت پہ اثر پڑتا ہے. معنی کا بچے کی شخصیت پہ اثر. مثلا ایک بچہ بار بار ایک لفظ سن رہا ہے، ایک مثال دیتا ہوں. ایک بچے کا آپ نے نام رکھا عبداللہ، معنی کیا؟ اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام. اب بار بار وہ سن رہے ہیں عبداللہ عبداللہ، اللہ کا غلام، اللہ کا بندہ، تو ایک نہ ایک دن اس کے اندر اللہ کی بندگی اور اللہ کی غلامی کی خصلت پیدا ہوگی نا. شخصیت پہ اثر ہوتا ہے نام کا. اگلی بات سنیے گا، یہ پیدائش سے لے کے 3 سال تک یہ 4 کام ہو گئے. مزید 2 کام آپ نے کیا کرنے ہیں، مختصر سے سن لیجئے. پہلے نمبر پہ اس کو اللہ کی پہچان دلانی. بچہ 8-9 ماہ کا 1 سال کا ہو جاتا ہے تو رسپانس کرنے لگتا ہے، بات کرنے لگتا ہے. الگ بات ہے اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. اس کو اللہ کی پہچان کرائی جائے. ام سلیم کا بیٹا جیسے ہی تھوڑا سا بولنے لگا، اس نے انگلی پکڑی، اس کی انگلی معصوم اور آسمان کی طرف دی، کہا قل لا الہ الا اللہ، بیٹے کو لا الہ الا اللہ. اس کو سکھایا جا رہا ہے. اور ہمارے سکھانے کے انداز میں مختلف ہوتے ہیں. بچہ گالی دے رہے ہیں اور ہم جوش منا رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں. ہم جو ہے فون کر رہے ہیں، مبارکباد، آج بچے نے گالی دی، نعوذ باللہ من ذالک. کس طرف ہم چل پڑے؟ اس کو پہلی بات اللہ کی پہچان کرائی جائے. دوسرے نمبر پہ بچے کے سامنے اچھے اعمال کیے جائیں. کیونکہ بچہ اس وقت ایسے ہوتا ہے جیسے برانڈ نیو کمپیوٹر ہوتا ہے جس کے اندر ابھی تک کوئی بھی سافٹ ویئر ڈاؤن لوڈ نہیں ہوا. ایک خالی کاغذ کی طرح ہوتا ہے جس پہ کچھ بھی نہیں لکھا گیا. جو کچھ آپ کو دیکھے گا وہی جو ہے اس کے ذہن کے اندر لکھا جائے گا اور نقش ہوگا. اس کے سامنے آپ اچھے طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، اور وہ دیکھ رہا ہوتا ہے، واچ کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے ذہن میں نقش ہو رہا ہوتا ہے کہ میں کہاں پیدا ہوں، کن کے گھر میں پیدا ہوں. نبی اسلام نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ. ہر بچہ مسلمان پیدا ہوتا ہے، چاہے وہ یہودیوں کے گھر میں پیدا ہو، ہندوؤں کے گھر میں پیدا ہو، سکھوں کے گھر میں پیدا ہو، مسلمان ہوتا ہے.
اسلام پہ پیدا ہوتا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. اس کے ماں باپ ہوتے ہیں کہ جو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، عیسائی بنا دیتے ہیں، اس کو اسلام سے دور کرتے ہیں. وہ بچہ تو اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم فرمائی. اب آگے چلیے 3 سال سے لے کے 14 سال تک یہ وہ عمر ہوتی ہے کہ جس میں بچے کو تعلیم دی جاتی ہے، تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا جاتا ہے. بچے کو ایمانیات سکھائی جاتی ہیں، بچے کو جو عبادات سکھائی جاتی ہیں. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں میں ابھی چھوٹا سا بچہ تھا تو میں نے اپنے نانا سے 5 نمازیں اور طریقہ اور دعائیں میں نے سب کچھ سیکھ لیا. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ. تو یہ وہ عمر ہوتی ہے جس میں تعلیم و تربیت کا بندوبست کیا جائے. بچے کو واش روم جانے کے آداب بتائے جائیں. المیہ یہ ہے 10 سال کا بچہ ہو جاتا ہے اس کو اتنا نہیں پتا کہ میں نے پیشاب کی چھینٹوں سے بچنا ہے، طہارت کے مسائل نہیں آتے. رستے کے آداب کیا ہیں، چوری سے بچنا ہے، جھوٹ سے بچنا ہے. یہ ساری تعلیم، یہ ساری تربیت 3 سال سے لے کے 14 سال تک کی عمر تک ہوگی. پھر ایک اور بات یہاں پہ غور کر لوں. ہمارے ہاں رواج ہے لیکن ماشاءاللہ اچھا ہے کہ کیا ہوتا ہے موسم جب آتا ہے تو موسم کے اعتبار سے بچوں کے لیے ماحول کا انتظام کیا جاتا ہے. مثال کے طور پہ سردیاں آ رہی ہیں تو کیا کریں گے، ہیٹر جو ہے وہ صحیح کرائے جا رہے ہیں، گیزر ٹھیک ہو رہا ہے، بچوں کے لیے گرم کپڑے نکالے جا رہے ہیں اور گرم غذاؤں کا، ڈرائی فروٹس کا بندوبست ہو رہا ہے تاکہ کسی بھی قسم کا موسم کا برا اثر بچوں پہ نہ پڑے. پھر دوسرے نمبر پہ جب گرمیاں آنے لگتی ہیں تو ٹھنڈے مشروبات کا انتظام ہو رہا ہے، اس موسمی فروٹس کا انتظام ہو رہا ہے اور اے سی ٹھیک کرائے جا رہے ہیں، کولر ٹھیک کرائے جا رہے ہیں تاکہ موسم کے اعتبار سے بچے رہیں. لیکن یہ ہے کہ ہمارے گھر میں کبھی یہ آواز بھی آئی ہے کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ جوان ہو رہا ہے، اس کو سورہ یوسف کی تفسیر پڑھائیں. ہماری بیٹی جوان ہو رہی ہے، اس کو سورہ نور کی تفسیر پڑھائیں. ہمارے بیٹے کے اندر نا یہ بری عادتیں پیدا ہو رہی ہیں، اس کو سورہ حجرات کی تفسیر پڑھائیں. اس کو جو ہے وہ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کی تھی وہ پڑھائیں. کبھی کہیں سے آواز آئی؟ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارا رجحان نہیں ہے. یہ ہوتا ہے کہ سردیاں آ گئی ہیں اور 1 مہینہ پہلے اعلان ہونا شروع ہو جاتا ہے سردیوں کے کپڑے لائیں جی، یہ کریں وہ کریں. لیکن کبھی کسی نے یہ کہا کہ بچہ جوان ہو رہا ہے ابھی تک اس کو سورہ نور کا ترجمہ نہیں آتا، ابھی تک اس کو بنیادی اسلامی تعلیمات نہیں آتی. پھر یہ ہوتا ہے کہ 20-25 سال کا ہو جاتا ہے ابھی تک عقل و شعور اس کے اندر نہیں آتی. وجہ یہ ہے کہ بنیاد صحیح نہیں رکھی. آپ یہ 3 سے 14 سال کی عمر تک آپ سورہ حجرات کی تفسیر پڑھائیں. اس عمر میں بچے کو سورہ حجرات کے اندر ایک ایک حکم ازبر ہونا چاہیے. اس عمر کے حصے میں لقمان حکیم نے جو اپنے بیٹے کو 11 نصیحتیں کی تھیں، اب میں سوچ کیا تھا وہ 11 نصیحتیں بھی ایک ایک کر کے گنواتا آپ کو، اب وقت کی قلت ہے. وہ 11 نصیحتیں بچے کو پڑھائی جائیں. سورہ فرقان کے آخر والا رکوع ہے وہ بچے کو پڑھایا جائے. یہ وہ ایج ہوتی ہے کہ جس میں آپ بچے کے لیے سکول کا انتخاب کرتے ہیں. مہنگے سکولوں میں تعلیم دی جاتی ہے. ایک صاحب بتا رہے تھے کہ وہ 4 بچے ہیں تو ایک بچے کی فیس 25,000 ہے سکول کی. اور پھر یہ ہے کہ ٹیوشن جاتے ہیں اس کی فیس الگ ہے، پک اینڈ ڈراپ ہے اس کا خرچہ الگ ہے. اپنے بچوں میں ماہانہ کتنا خرچ کر رہے ہیں، کرنا چاہیے، تعلیم دلوا رہے ہیں، کوئی گناہ تھوڑی کر رہے ہیں. لیکن دوسری طرف المیہ یہ ہے کہ وہ بچہ 10 سال کی عمر کو پہنچ چکا ہے ابھی تک اوپر سے دیکھ کے قرآن پڑھنا نہیں آتا، کہ وہ مہینے کا بچوں کا لاکھوں خرچ کر رہا ہے. لیکن ایک قاری صاحب کو گھر میں بلا کے یا مسجد میں جا کے 10 منٹ کے لیے قرآن کی تعلیم نہیں دلوا رہا. حضرت جی آپ اپنے بچے کو آئس کریم کھلوائیں، پیزا برگر سب کچھ وہ مانگتا کریں، اس کی جو ہے وہ اس کے جو تمام خواہشات کو پورا کریں، لیکن آپ اپنے بچے کو جو تقویٰ ہوتا ہے نا اس کا انجیکشن بھی لگوائیں. آپ اپنے بچے کو ایمانیات کی ٹیبلٹ بھی دیں. آپ اپنے بچے کو جتنا اللہ سے جوڑیں گے بچے آپ کے ساتھ اتنا جڑیں گے، اور جتنا آپ نے بچوں کو اللہ سے دور کیا اللہ کی قسم بڑھاپے میں اتنا وہ آپ سے دور جائیں گے. حالانکہ آپ نے لاکھوں لگائے اپنے بچے کے اوپر. تو یہ 3 سے 14 سال کی عمر تک یہ آداب سیکھنے کی عمر ہے، یہ تعلیم سیکھنے کی عمر ہے. یہ سارے رستے کے آداب، چھینک آئے تو کیا کہنا ہے، جمائی آئے تو کیا کرنا ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں. جوتا پہنتے ہوئے پہلے دایاں پاؤں پہننا ہے، پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے. کھانا کھاتے ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے عمر بن ابی سلمہ کھانا کھا رہے تھے تو ہاتھ جو ہے ان کے پوری پلیٹ میں گھوم رہے تھے. آپ نے قریب کہا یا غلام سم اللہ، اے لڑکے اللہ کے نام سے کھاؤ. وَقُلْ بِيَمِينِكَ، دائیں ہاتھ سے کھاؤ. وَقُلْ مِمَّا يَلِيكَ، اپنے سامنے سے کھاؤ. عمر بن ابی سلمہ کہتے ہیں میری اتنی عمر ہو چکی آج تک کھانا کھاتے ہوئے میں نے کبھی ایسی غلطی نہیں کی. جو رسول اللہ نے تعلیم دی اس کے مطابق تو چھوٹے بچوں کو معمولی چیزیں جو ہوتی ہیں یہ آداب ان کو سکھائے. پھر اگلی بات نوٹ کیجیے، تیسرا مرحلہ جو آتا ہے 14 سال سے لے کے 25 سال تک.
یہ وہ عمر ہوتی ہے بچے کی کہ جس میں اس کی عزت نفس بڑی ابھرتی ہے. آپ نے ذرا ذرا بات پہ ڈانٹا نہیں تو وہ ایکسپریشن دیتا ہے, وہ آگے سے غصہ کرتا ہے. اس لیے اس عمر میں کسی صورت بھی بے جا سختی نہ کیا کرے, کسی صورت بھی تشدد نہ کیا کرے, کسی صورت, کیونکہ اگر آپ تشدد کریں گے اس عمر میں, جب بچہ 14 سال کا ہو چکا ہے اور 25 سال تک اس عمر میں آپ نے تشدد کیا, ڈانٹا یا دن رات جو ہے اس پہ سختی کی, تو وہ بگڑ جائے گا. اور پھر یہ ہے کہ ایک دن ایسا آئے گا کہ آپ کے سامنے بولے گا, اور جس دن بچہ آپ اپنے باپ کے سامنے بول بیٹھا اس دن بچے کی بھی جو ہے وہ بربادی کے دن شروع ہو گئے, اور آپ کی تربیت بھی ثابت ہوگی کیسی تربیت کی آپ نے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو عمر کا یہ حصہ بتایا نا, مرو اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین, اپنے بچوں کو نماز کا حکم دو جب وہ 7 سال کے ہو جائیں, اور جب وہ 10 سال کے ہو جائیں پھر ان کو مارو اگر وہ سستی کرتے ہیں. یہ 7 سال سے لے کے 10 سال تک یہ 3 سال ایسے ہوتے ہیں کہ جو آپ نے اپنے بچے کو سکھایا وہ اس بچے کے بڑھاپے تک اس کے ساتھ رہتا ہے. جو آپ کے اس کے اندر پڑتی 3 سال جو ہوتے ہیں یہ بڑے ہم اکثر ضائع کر دیتے ہیں. اور یہ وہ عمر ہوتی ہے 3 سال سے لے کے 7 سال تک کہ جب بچہ اپنے ماں باپ کے ایکسپریشن سے سیکھتا ہے, ماں باپ کو دیکھ کے سیکھ. کوئی بھی انہونی کام ہوا نا تو اپنی ماں کے آنکھوں کی طرف دیکھے, اگر وہ مسکرائی تو سمجھ جائے گا یہ کام اچھا ہے, لیکن اگر وہ ناراض ہوئی ماتھے پہ تیور آئے تو بچہ سمجھ آتا ہے کہ یہ کام اچھا نہیں. اپنے ماں باپ کے ایکسپریشن سے سیکھتا ہے. تو اس لیے بچوں کی تربیت کے لیے 2 باتیں سنیے گا, بات ختم کر دیں. بچوں کی تربیت کے لیے آپ کے ایکسپریشن اور آپ کی شاباشی بڑی اہم ہوتی ہے. جتنا آپ کسی بچے کو اپریشیٹ کریں گے, شاباش کریں گے, وہ عادت اس کے اندر مزید ڈیولپ ہوگی اور پکی ہوگی. اور اگر کسی برائی پہ آپ نے شاباش کر دیا وہ برائی مزید پکی ہو جائے گی. مثال کے طور پہ آپ شاید اچھا نہ سمجھے لیکن جملے ایسے ہوتے ہیں. ایک بچہ گھر میں آیا, کہا ابا میری فلاں کے ساتھ لڑائی ہوئی, میں نے 2 لگائی اسے. ابا نے کہا تو نے 3 کیوں لگائی؟ اب دیکھیں آپ برائی پہ شاباش کر دے رہے ہیں اسے, تو اللہ کی قسم وہ کل کو 4 لگا کے آئے گا, 3 نہیں لگائے گا, کل کو 4 لگا کے آئے گا. جیسے ایک عورت آئی استاد کے پاس, استاد نے کہا کہ آپ کے بچے کے اندر یہ برائی ہے. اب ماں کا جو ہے وہ کردار دیکھیے, ماں کہہ رہی ہے استاد جی تو غلط فہمی ہوئی ہے, میرا بچہ تو نہیں کرتا, تو غلط فہمی ہوئی. یعنی اس بچے کے سامنے استاد کو جھوٹا کر دی اور بچے کو شاباشی دے دی. اب وہ برائی مزید اس کے اندر پکی ہوگی. تو آپ کسی بچے کو شاباش دے رہے ہیں تو دیکھیے کہ کس کام پہ شاباش دے رہے ہیں. آپ کا کسی بچے کے جملے پہ اور اس کے کام پہ مسکرانا اس بچے کو شاباشی دیتا ہے, اور آپ کے ماتھے کے تیور اس کو بتاتے ہیں کہ یہ کام غلط ہے. تو یہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جو اولاد کی تربیت میں انسان جو ہے وہ اس کو غور کرنا چاہیے. اور ایک آخری بات سنیے گا کہ انسان اپنے بچوں کو حلال کھلائے, یہ تربیت میں بڑا گہرا اثر پڑتا ہے. کسی شخص کے بچے بگڑے ہوئے ہیں, اللہ کی قسم اس میں 3 چیزیں ڈھونڈا کریں کہ 3 چیزیں ہیں اس کے اندر. نمبر 1, اس کو حرام کے لقمے پہ پالا گیا. نمبر 2, عدلے کا بدلہ, کہ جس بندے نے اپنے ماں باپ کے ساتھ گستاخیاں کی ہوں تو پھر بدلے میں اللہ اس کو دنیا میں سزا دیتا ہے, اس کو اولاد ایسی ملتی ہے. تیسرے نمبر پہ کہ آپ نے 3 سال سے لے کے 10 سال کی عمر تک بچے کو خوب عیاشیاں کرائی ہوتی ہیں جس کا نتیجہ آج آپ کو بھگتنا پڑ رہا ہے. اگر اولاد نافرمان اور بگڑ جائے, یہ 3 چیزیں ڈھونڈا کر, ان 3 چیزوں میں کوئی ایک چیز ہوگی. سہل بن عبداللہ تستری کہتے ہیں من اکل الحلال شاء عبد اللہ شاء ام ابا. نبی کہتے ہیں کہ جس شخص نے حلال کا لقمہ کھایا اور بچوں کو کھلایا اس کے گھر میں اللہ کی بندگی اور عبادت ہوگی, وہ چاہیں یا نہ چاہیں اللہ ان کو توفیق دے گا. اور جن لوگوں نے حرام کے لقمے کھائے وہ اللہ کی نافرمانی ہی دن رات کریں گے, چاہے وہ چاہیں یا نہ چاہیں ان سے نافرمانی ہوگی. اور امام بخاری, آخری بات, امام بخاری رحمہ اللہ تعالی, ان کے والد اسماعیل جب دنیا سے جانے لگے تو لوگوں کو پتا چلا کہ امام بخاری کے والد دنیا سے جا رہے ہیں. قریب پہنچے, حضرت کو نصیحت کرتے جائیں, آپ نے اتنا نیک بیٹا جو ہے وہ اس کی تربیت کی ہے امام بخاری, تو کوئی ہمیں بھی نسخہ بتائیں. کہا میں اور کچھ نہیں جانتا, پتہ نہیں میرے اعمال اللہ نے قبول کیے نہیں کیے, کوئی اعمال جو اتنے خاص نہیں ہے, لیکن ایک چیز ہے میرے اندر, وہ یہ ہے کہ میں نے آج تک جتنا مال کمایا ہے, جتنا کھایا کھلایا ہے اور جتنا چھوڑ کے جا رہا ہوں سیونگ, سارے مال میں سے مجھے نہیں معلوم کہ 1 درہم بھی ایسا ہو جو کہ حرام کا ہو, 1 درہم بھی ایسا. پھر یہ ہے کہ اگر اس طرح کی خوراک بچے کو دی جا رہی ہے تو بچے کے اندر وہی نکھار پیدا ہوگا اور امام بخاری پیدا ہوگا. اللہ رب العزت, بہت سارے نکات تھے
جو آپ کے سامنے رکھنے تھے، لیکن وقت کی قلت کے پیش نظر صرف پیغام آپ تک پہنچ چکا ہے کہ تربیت پہ خصوصی توجہ دینا یہ والدین کی ذمہ داری ہے۔ بچوں کی تربیت کے لیے پہلے والدین کی تربیت ہونا ضروری ہوتا ہے، کیونکہ بعض لوگوں کو تو والدین بننا ہی نہیں آتا۔ والد والدہ ہوتے ہیں لیکن ماں نہیں بن سکتے، باپ نہیں بن سکتے۔ والد اور ہوتا ہے، باپ اور ہوتا ہے، والدہ اور ہوتی ہے، ماں اور ہوتی ہے۔ جو والدہ ہو اس کو ماں بھی بننا چاہیے، اور جو والد ہو اس کو باپ بھی بننا چاہیے۔ یہ جملہ بڑا قیمتی ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما بارك وسلم عليه. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. اللهم ألبسنا لباس الصحة والعافية، اللهم اشفنا شفاء كاملا عاجلا. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على رسوله خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.